بلعام ایک نام نہاد نبی تھا. یہ خدا کے نبیوں میں سے نہیں تھا. یہ فال گیری بھی کرتا تھا, جادوگری بھی کرتا تھا, اور یہ ایک ایسا نبی تھا جو فال بھی کھولتا تھا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مواب کے بزرگ, مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوتے, بلعام کے پاس پہنچتے ہیں, بلک کا پیغام اسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی بادشاہ نے کہا ہے کہ تو میرے پاس آ اور ان پر لعنت کر. اور آگے لکھا ہے خدا نے بلعام کے پاس آ کر کہا تیرے ہاں یہ کون آدمی آئے ہیں؟ بلعام نے خدا سے کہا مواب کے بادشاہ بلک بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا, جو قوم مصر سے نکل کر آئی اس سے زمین کی سطح چھپ گئی, سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر, پھر ممکن ہے کہ میری ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں. خدا نے بلعام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا, تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا, اس لیے کہ وہ مبارک لوگ ہیں. ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ. میرے عزیزو, خدا کے لوگوں کے اوپر لعنت نہیں ہو سکتی, یاد رکھیے. خدا کے لوگوں پر لعنت نہیں کر سکتا کوئی. خدا کے لوگ خدا کی جو ہے محافظت کے اندر جب تک وہ ہیں ان پر قرض نہیں کوئی کر سکتا. چاہے وہ اسپوکن کرسز ہیں, چاہے وہ جادوگری کے تعویذ ہیں, چاہے وہ جادوگریاں ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح سے ابلیس کی ناپاک قوتیں ہیں جو آپ کے گھروں میں جو ہے وہ چھوڑی جاتی ہیں, جب تک آپ خدا کے حصار کے اندر, اس کی پروٹیکشن کے اندر ہیں, آپ کے اوپر کوئی جادوگری نہیں چل سکتی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. بلعام جو ہے وہ صبح کو اٹھ کر بلک کے عمرہ سے کہا کہ تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ, کیونکہ خداوند مجھے کہتا ہے کہ میں ساتھ نہیں جا سکتا. خداوند نے مجھے اجازت نہیں دی, اور مواب کی عمرہ چلے گئے اور جا کر بلک سے کہا کہ بلعام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے. تب دوسری دفعہ بلک اور عمرہ کو پھر سے اس نے بھیجا, جا ان سے کہے میں تجھے بہت سا انعام دوں گا, تجھے اعلیٰ منصب پر ممتاز کروں گا, اور جو کچھ تو مجھ سے کہے میں وہی کروں گا. سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر کیا کر لعنت کر. کتنی اہمیت وہ دے رہا ہے لعنت کے اوپر, کتنی اہمیت ہے. کئی دفعہ ہم زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. ہم کئی دفعہ لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے جو لفظ نکالتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اس لیے اپنے لفظوں کا خیال رکھا کر. خاص کر خدا کے خادموں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے معنی رکھتے ہیں. خدا کے لوگ جو ممسوح خادم ہیں ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں ایمان سے جب وہ الفاظ نکل جاتے ہیں تو وہ کام کر دیتے ہیں. اور ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں خدا کے خادموں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے معنی خیز. علیشا خدا کا نبی تھا, اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, آئے گنجے سر والے, چونکہ وہ گنجا تھا, اور اس کو ان پر نفرت آتی ہے, اور وہ ان کے اوپر قرض کر دیتا ہے, لعنت کر دیتا ہے, اور ایک دم سے بھوکی شیرنیاں جو ہیں وہ جنگلوں کے اندر سے نکلتی ہیں, اور ان تقریباً 50 کے قریب بچے تھے ان کو کھا جاتی ہیں. علیشا خدا کا بڑا عظیم نبی, خدا کے خادموں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں. اور جتنے بھی خادم ہیں, جب ہم ان سے کہتے ہیں بھائی صاحب آپ برکت کی دعا کریں, تو جب ہم برکت چاہتے ہیں تو گھروں کے اندر برکت آ جاتی ہے. جب ہم بدروحوں کو ڈانٹتے ہیں بدروحیں بھاگ جاتی ہیں. جب ہم لعنتوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو لعنتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
لیکن جادوگر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں، بابوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس، جادوگروں کے پاس. میں یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہا تھا، ایک بابے کی جناب بڑی ویڈیو چل رہی تھی، بلکہ اشتہار اس نے دیا کہ ہر طرح کا علم جو ہے وہ کیا جائے گا، جس کو بھی قید کرنا ہے وہ آپ قید کر سکتے ہیں. میرے عزیزو، آج ابلیس کس طرح سے کام کر، غور کیجئے. اب بلک جو ہے وہ بلام کو لعنت کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، لیکن بلام جو ہے وہ اس بات کے لیے متفق نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ قوم کس کی قوم ہے. وہ خدا کی قوم سمجھتا ہے. بلام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا، اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا اور اسے گھٹا کر یا بڑھا کر نہیں بتا سکتا. سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو اور دیکھو خداوند مجھ سے کیا کہتا ہے. اور خداوند پھر اس کو ایک اور بات کرتا ہے اور کہتا ہے، خدا نے رات کو بلام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلائے اور کہیں آئے اور تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں کہوں وہی کہنا اور اس پر عمل کرنا. سو بلام صبح اٹھا اور اپنی گدی پر زین رکھ کر مواب کے عمرہ کے ہمراہ چلا گیا. چلاتے گیا اور گدی کو بھی لے گیا. اب گدی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جا رہا ہے، اور خدا غضبناک ہوتا ہے. اور آگے لکھا ہے، اور اس نے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکتا ہے، اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے رستہ روک کر کھڑا ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں وہ تو اپنی گدی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم بھی تھے. اور اس گدی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روک کے کھڑا ہے. تب گدی راستہ چھوڑ کر ایک طرف بھاگ گئی. اوپر بلام بیٹھا ہوا ہے. گدی نے دیکھا کہ خدا کا فرشتہ کھڑا ہے، زوراور فرشتہ ننگی تلوار لیے ہوئے. وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہے. تب خداوند کا فرشتہ ایک اور نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو پاکستان کے بیچ سے ہو کر نکلتی ہے، اور اس کے دونوں طرف دیواریں تھیں. گدی خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا. سو اس نے پھر اسے مارا. اور آخر کر ہم دیکھتے ہیں کہ گدی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہاں لکھا ہے، تب خداوند نے گدی کی زبان کھول دی. کبھی جانور کو زبان میں آپ نے سنتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے گدی کی زبان کھول دی ہے، اس جانور کی زبان کھول دی، اور وہ جانور اس کی زبان کے اندر بولنا شروع ہو گیا. اور اس نے بلام سے کہا، میں تیرے ساتھ میں نے کیا کیا ہے؟ تو مجھے 3 بار تو نے مارا. بلام نے گدی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا. کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا. گدی نے بلام سے کہا، کیا میں تیری وہی گدی نہیں جس پر تو سوار ہو کر اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا، نہیں. تب خداوند نے بلام کی آنکھیں کھول دی اور اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا. خداوند کے فرشتہ کو سامنے دیکھا. اور آگے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے. سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندا ہو گیا. خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو نے اپنی گدی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ، میں تجھ سے مزاحمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے. تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے. اب خدا جو ہے وہ بلام کو روکتا ہے کہ تو نے لعنت نہیں کرنی. گو کہ کوئی بھی دنیا کا جادوگر یا افسونگر یا پھر کوئی بھی ایسا شخص جو ڈیوائنر ہے
انگلش میں ہم اس کو ڈیوائنر بولتے ہیں، وہ خدا کے لوگوں کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا، تو بھی خدا اس کو منع کر رہا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں بلعام نے خداوند کے فرشتہ سے کہا مجھ سے خطا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے، سو اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ لیکن خداوند کے فرشتہ نے بلعام سے کہا تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا جا، لیکن فقط وہی بات کرنا جو میں تجھے کہوں گا۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بلعام کا استقبال ہوتا ہے، بلعام جاتا ہے اور بلق خوش ہو جاتا ہے کہ ہون بلعام آ گیا، انہیں لعنت کرنی ہے تے اسی غالب آ جانا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ سم ٹائم ہم ان لوگوں پر تکیہ کرتے ہیں جو نام نہاد خادم بھی ہیں، سم ٹائم ہم ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہیں جو نام نہاد باتیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جو کلام سے نہیں ہے، اور وہ ہمیں لوگ شیشے کے اندر اتارتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں ایسے سہانے خواب دکھا دیتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کچھ علم کرنے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں، اور اس علم کو ہم کرنے کی غرض سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جادو کیا ہے تو اس کا توڑ کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں، اور اس کے توڑ کے لیے ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو توڑ کرے گا، وہ بھی جادوگر ہی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ابلیس دھوکے باز ہے۔ ابلیس جو ہے وہ دھوکا نہ صرف دیتا ہے بلکہ وہ دھوکا پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے، ڈسیور ہے۔ وہ ہمیں اس طرح سے دھوکا دیتا ہے کہ ہم بآسانی اس کی تمام تر غلط باتوں کا شکار ہوں، اور کلام کے اندر سے ہی وہ ہمیں الٹی سیدھی تشریحات بتا دیتا ہے، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شاید جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز۔ اس لیے صحیح اور درست اور انوائنٹڈ خادموں کی رہنمائی میں چلنا ضروری ہے۔ میں اکثر آپ سب عزیزوں کو کہتا ہوں، بہنوں بھائیوں کو کہتا ہوں، میں کہ جو بھی کوئی کام کرنے لگے روحانی بات مجھ سے ضرور شیئر کیا کریں، مجھے بتایا کریں۔ گھروں کے اندر بدروہیں کیوں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم بدروہوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے گھروں میں آئے۔ جب ہم دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بلق اس کا استقبال کرتا ہے، اور بڑی امید ہے کہ جب وہ لعنت کرے گا تو بہت بڑا کام ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ بلق جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور کریت غسات میں پہنچتا ہے، اور بلق نے بیل اور بھیڑوں کی قربانیاں گزرانی، اور بلعام اور ان کے امراء کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ تو پہلی پیشن گوئی کی کردہ جی بلعام۔ دوسرے دن صبح بلق بلعام کے ساتھ لے کر اس بال کے بلند مقاموں پہ لے گیا۔ وہاں سے اس نے دور دور کر اسرائیلیوں کو دیکھا، دور دور سے بڑی بلند چوٹی کے اوپر جہاں بال کا مندر تھا، اور وہاں انہوں نے قربانیاں کی، اور اس چوٹی سے انہوں نے اس ساری بنی اسرائیل کے خیموں کو دیکھا جو میدانوں کے اوپر پھیلے ہوئے تھے، اور وہاں پہ بلعام اور بلق دونوں ہی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ بہت بڑی تعداد۔ اور بلعام نے بلق سے کہا کہ میرے لیے 7 مذبے بنوا، 7 بچڑے، 7 مینڈے میرے لیے یہاں تیار کر۔ 7 قربانیاں تیار کی گئی بلعام کے لیے اور بال کے لیے۔ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ بلق نے بلعام سے کے کہنے کے مطابق ایسا ہی کیا۔ پھر
बलाम ने बलक से कहा कि तू अपनी सोख्ती कुर्बानी के पास खड़ा रह, मुमकिन है कि खुदावन मुझसे मुलाकात करने आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया और खुदावन बलाम से मिला। और खुदावन ने क्या कहा? उसने कहा, मैंने 7 मज़बे तैयार किए और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया। तब खुदावन ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा, बलक के पास जा और लौट जा, यूं कहना। सो वो उसके पास लौट आया और देखता है कि वो अपनी सोख्ती कुर्बानी के पास मोआब के सब उमरा समेत खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि अब बलाम आए और मेरे लिए कोई खुशखबरी लाए, हम कुर्बानी करें। और वो मुंह से लानत के अल्फाज याकूब की कौम के ऊपर करे। लेकिन बलाम क्या कहता है? बलक ने मुझे आराम से, यानी शाह मोआब के मशरक के पहाड़ों से बुलाया कि आ जा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर, आ इसराइल को फुटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। मेरे अजीजों, आज हम खुदा यीशु मसीह के लहू में जब छुप जाते हैं तो हम उसकी बरकत के वारिस होते हैं। खुदा ने हम पर लानत नहीं की। आज आप दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मुल्क देखेंगे जो मुल्क लानत के अंदर हैं। उन मुल्कों का हाल आप देखें, उन मुल्कों में कोई बरकत नहीं है, वो क्योंकि वो मुल्क जो है वो लानत के अंदर है। लेकिन बनी इस्राएल कौम के बारे में खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, और बलाम कहता है मैं कैसे लानत करूं जिसे खुदा ने लानती नहीं ठहराया। मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावन ने नहीं फटकारा। चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं, पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूं। देखिए वो कौन है जो अकेली बसी रहेगी। आज भी वो अकेली बसी हुई है। आप देख सकते हैं बनी इस्राएल कौम को आसपास सब दुश्मन ही दुश्मन है। इधर शाम है, अरब है, ईरान है, इराक है, फलस्तीन है, और सब के सब दुश्मन मुल्क है। कोई दोस्त मुल्क नहीं। अकेली छोटी सी कौम जिनके ऊपर हर रोज हमले होते हैं। लेकिन बाइबल क्या बयान करती है? ये अपने सब दुश्मनों में अकेली बसी रहेगी। ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर उसका शुमार ना होगा। याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है, और बनी इस्राएल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है। काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानत हो। और हम देखते हैं कि बलक बलाम को देखकर हैरान होता है और कहता है, अभी 7 जो है वो कुर्बान गाह तूने बनाए, कुर्बानियां भी दे दी, लेकिन लानत तो फिर भी नहीं की थी। तू तो बरकत दे रहा है उनको, फिर भी बड़ा परेशान है। बलक परेशान है। और हम देखते हैं कि वो लानत नहीं कर रहा बल्कि बरकत ही बरकत दे रहा है। दूसरी फिर पेशन गोई करता है। फिर बलक ने उससे कहा कि अब मेरे साथ दूसरी जगह चल। वो एक और बाल के बड़े मंदिर के ऊपर ले जाता है और कहता है, आ शायद खुदा तुझे यहां पे आकर तेरे साथ बात करे, और वहां दूसरी जगह चल जहां से तू उनको देख सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहां से मेरी खातर उन पर लानत करना। सो उसे पिस्गा की चोटी पर जहां सुफीम का मैदान है वहां ले गया। वहीं
اس نے 7 مذبے بنائے اور ہر مذبے پر ایک بچڑا اور ایک مینڈا چڑھایا. پہلے بھی ایک بچڑا ایک مینڈا 7 مذبے ہونے, دوسری دفعہ دوبارہ 7 مذبے بنائے. ان کہنے لگا کہ ہون شاید خدا تیرے نہ گل کرے تے لعنت کری, اے نہ ہوئی کہ پھر تو برکت ہی دے دے. بڑا پریشان ہے, دنیا بہت سامنے پڑی اور ڈرا ہوا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, خداوند بلام سے ملا اور اس نے اس کے منہ میں جو بات ڈالی اور کہا بلک کے پاس لوٹ جا, یوں کہنا. اور جب اس نے پاس لوٹا تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختی قربانیوں کے پاس مواب کے عمرہ سمیت کھڑا ہے. تب بلک نے اس سے پوچھا, خداوند نے مجھ سے یہ کہا ہے, غور سے سن. اور اس نے کہا, اٹھ آئے بلک اور سن, آئے صفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. خدا ایویں نہیں ہے کہ بھئی جو اودے منہ چو نکلیا کو کہ نہیں سوری میں غلط گل کر, میرے سے مسٹیک ہو گئی ہے, میں اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, نہیں میرا مقصد یہ تھا کہنے کا, یہ نہیں. خدا ایسے نہیں بولتا. خدا کی آواز 100% کنفرم ہوتی ہے, اس کے اندر 0% بھی غلطی نہیں ہوتی, ایرر نہیں ہوتا, ایک بھی لفظ جو ہے وہ غلطی کی گنجائش اس میں نہیں ہے. خدا ایسا نہیں کہ جھوٹ بولے, اور نہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. وہ ارادہ بھی بدلتا نہیں جے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے, کیا جو فرمایا اسے نہ پورا. دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے, اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, آپ کو جو برکت ملی ہے وہ پلٹ نہیں سکتی. ہاللیلویہ. جو برکت آپ کے پاس ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتی. دنیا کا کوئی انسان بھی خداوند یسوع مسیح کو دوبارہ قبر میں نہیں ڈال سکتا. اس کی قبر آج بھی خالی ہے اور وہ ہمیشہ ہی خالی رہے گی, اور وہ یہی بتاتی رہے گی کہ یسوع زندہ ہے. اور وہ آج آپ کے لیے برکت دے کر آپ کو گیا, اور وہ برکت یہ ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا, جو کچھ تم میرے نام سے کرو گے وہ ہوگا. اور وہ برکت یہ ہے کہ تم آسمان اور زمین کے تمام برکتوں کے وارث ٹھہرو. اور اس نے کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے, جو کچھ تم میرے نام سے مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا, مانگو گے تو ملے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. یہ برکت ریورس نہیں ہو سکتی. یہ برکت آپ کے لیے ہے, مسیحوں کے لیے ہے, کرسچنز کے لیے ہے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہی وہ کہہ رہا ہے جس کو خدا نے برکت دینے کا حکم دیا ہے, وہ برکت جو ہے وہ پلٹ نہیں سکتی, وہ برکت لعنت میں نہیں بدل سکتی. وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے. خداوند اس کا خدا. اب بدی جو ہے وہ لعنت کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے. ایک ہی صورت ہے. ہماری برکت ہماری لعنت میں کیسے بدلتی ہے. کئی دفعہ جو برکت خدا ہمیں دیتا ہے وہ ریورسیبل تو نہیں ہے, لیکن ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی برکت جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں ہی سے لٹا دیتے ہیں. ہماری برکت چوری ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں, جب ہم بدی کرتے ہیں, جب ہم زناکاری کرتے ہیں, حرام کاری کرتے ہیں, جب ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے. اور وہی وہ کہتا ہے, بلام کہتا ہے, بھائی میں یعقوب کے اندر وہ بدی نہیں دیکھتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے. خدا اس کا خدا اس کے ساتھ ہے, اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے. خدا اس کو مصر سے نکال لے آ رہا ہے. ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے. یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا, اور نہ اسرائیل کے خلاف کوئی فعال کوئی چیز ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کرو, شاید ساڑھے کسی نے کر دیتا ہے, کچھ ہمارے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے, تعویذوں کا اثر ہے. کیوں ہوا ہے؟
یہ اس وقت ہوا ہے جب آپ گناہ کی حالت میں گئے ہیں، جب آپ نے ابلیس کو موقع دیا ہے، جب آپ نے ابلیس کو کہا ہے ابلیس اب تو میرے کمرے میں آ جا، اپنے میرے گھر میں آ جا، میری بدن کے اندر آ جا، اور اس کے بعد آپ کی برکت لعنت میں بدلی ہے۔ اور جب لعنت میں بدلی ہے تو اس کے بعد جو لعنت کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس حوالے کو پڑھیں اور یہ 22واں 23واں 24واں اور 25واں باب اس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی بلعام جو ان کو لعنت کر نہیں سکتا، وہ فائنلی اس کو ایک حالت دیتا ہے بلک کو۔ وہ کہتا ہے بلک میری بات سن، میں ان پر لعنت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، میں ان کے لیے لعنت کے الفاظ بول نہیں سکتا، کیونکہ خدا جو ہی میں لعنت کروں گا خدا میرے اوپر لعنت کر دے گا اور میں مر جاؤں گا۔ اور اس نے اس کو حل یہ دیا کہ ایسے کر کہ ان کو نا ورغلا، ان کو ورغلا۔ تیسری پیشن گوئی میں بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، میں ان کو لعنت نہیں کر سکتا۔ لیکن آگے اگر ہم چھوٹی سی آیت، اس کے بعد ہم ختم کریں گے اس کو۔ وہاں لکھا ہے اسرائیل شتیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں اور قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیل بال فغور کو پوجنے لگے، تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، تو لعنت آ گئی۔ پھر لعنت کب آئی؟ جب انہوں نے نافرمانی کی۔ بلک نے اپنی پوری کوشش کر دی کہ لعنت ہو، بلعام نے پوری کوشش کی، بلعام نہیں کر سکا، لیکن بلعام نے بلک کو کہا ایک طریقہ ہے، اپنی خوبصورت عورتوں کو بھیج ان کی طرف، تاکہ وہ ان کے ساتھ زناکاری کرنا شروع کر دیں۔ اب جب زناکاری انہوں نے شروع کر دی، اور وہاں یہ لکھا ہے کہ وہ حرام کاری کرنے لگے، اور وہ عورتیں جو ہیں ان کو اپنے دیوتاؤں کے ساتھ ملانا شروع کر دیا، اور وہ دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع کر دیا۔ تو وہاں لکھا ہے تب خداوند کا قہر بھڑکا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت آئی، اور خیمہ اجتماع جو ہے وہ وہاں پر ایک بڑا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہوگا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا تمہارے جو آدمی بال فغور کو پوجا کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت اسی صورت میں آئی جب انہوں نے گناہ کیا، ادروائز لعنت نہیں آئی، لعنت نہیں آئی۔ لعنت اس وقت آئی جب انہوں نے ان عورتوں کے ساتھ، موابی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زناکاری کی، حرام کاری کی، اور ان کے مندروں میں جا کر ان کے دیوتاؤں کے سامنے پوجا کرنا شروع کر دی۔ جب ہم مسیحی غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا، اب کہنا تو نہیں چاہیے، ہم میں سے ہی لوگ ہیں سارے، مری آباد میں میلے کے اوپر گئے ہوئے لوگ، وہاں پہ عجیب و غریب قسم کی جادوگری ہو رہی، جیسے ہم جو ہیں وہ پیروں اور فقیروں اور اسی طرح درباروں کے اندر جا کر لوگوں کو منتیں مانتے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھا۔ سیم اسی طرح لوگ مریم کے بت کے سامنے میلے کے اوپر جا کر عجیب و غریب منتیں مانتے ہوئے دیکھا میں نے لوگ۔ کیا یہ صحیح ہے؟
کیا یہ صحیح ہے؟ جی بتائیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ کیا خدا نے ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دی ہے؟ کیا خداوند خدا غیور خدا یہ وہی کلام ہے؟ خدا نے کہا میں غیرت رکھتا ہوں، اپنے کلام کی غیرت اس کے اندر ہے، اور اس نے کہا جن جن لوگوں نے بال فغور کی پرستش کی ہے موسیٰ نے کیا انہوں قتل کرو، سامنے لے آ کے جڑے جڑے ہے۔ اور پھر لعنت ہمارے گھروں کے اندر وہاں سے آ جاتی ہے اور جگہوں سے آتی ہے، ہمارے گھروں میں لعنت آتی ہے جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر لعنت آتی ہے، ادروائز ریورسیبل نہیں ہے۔ جو برکت خدا نے آپ کو دی ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کی برکت ہے، اور اس برکت کے اندر جب ہم رہتے ہیں ہر روز ہر روز ہر روز ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ دولت مند ہے، اس کا اندر مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر خوشی نہیں ہے، اور خدا آپ کو اندر خوشی فراہم کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کے اندر خوشی کب آتی ہے؟ جب آپ خداوند کے اندر ہوتے ہیں۔ یسوع آپ کو خوش کرتا ہے، تسلی اور اطمینان دیتا ہے، محبت دیتا ہے، اور آپ کے اندر احساس آتا ہے، خوشی آتی ہے۔ پیسے چاہے کم بھی ہیں تو بھی خداوند میں آپ خوشی اور شادمانی کا تجربہ کرتے ہیں۔ چاہے دنیا کی دولت نہیں بھی ہے تو بھی آپ دنیا میں خداوند کے فضل سے ہر روز صبح سویرے اٹھتے ہیں، صحت مند ہیں، کاموں پر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، ہر روز دعا کی حالت میں ہوتے ہیں، ہر روز کلام پڑھتے ہیں، اور جو کچھ بھی دعا میں رکھتے ہیں وہ باری باری وقت کے ساتھ ساتھ پورا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ایک دن آپ کہتے ہیں، آپ ماضی کو دیکھ کے کہتے ہیں یار وہ وقت بھی تھا جب میں بلا ناغہ دعا کیا کرتا تھا، اور آج دیکھیں وہ ساری چیزیں جو میں نے دعا میں رکھی تھی خداوند نے مجھے دے دی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میں پاسٹر صاحب کو بتا رہا تھا کہ میرے والد صاحب جس علاقے میں سے نکلے، وہ ایک کمرہ جو انہوں نے دیکھا، وہ بستی بڑی ہی غریب لوگوں کی بستی، اور نہ صرف غریب بلکہ وہاں پہ نشہ باز، جادوگر، حرام کاری کرنے والے، زناکاری کرنے والے، ہر طرح کے نشہ کرنے والے لوگ اس بستی میں سے۔ اور میرے والد صاحب اپنی جب بتاتے ہوتے ہیں گواہی کہ ہم بھی ایسے شرٹوں کے بٹن کھولے ہونے، علی دے نعرے لانے، تو جناب جدوں چیلم وغیرہ ہوتا تھا تو وہ ہم بھی اسی طرح ہی وہ کرتے تھے۔ لیکن جب خداوند میں آ گئے، یسوع نے پکڑا، یسوع نے ان کو تبدیل کیا، اور انہوں نے کہا کہ اچانک سے میرے اندر خداوند نے مجھے تبدیل کیا، اور اسی بستی کے اندر سے خداوند نے مجھے نکالا۔ اور آج میں سوچتا ہوں کہ ان کی خدمت کی بدولت نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کی خدمت کی بدولت لوگ بہت متاثر ہیں۔ آج بھی جب ہم جاتے ہیں جگہ بجگہ، شہر با شہر، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی شخص ضرور مل جاتا ہے، ہاں جی پاسٹر رؤف کی خدمت سے مجھے برکت ملی، ان کے کلام سے ہمیں برکت ملی، ان کی خدمت سے ہم نے برکت پائی ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے آپ کے پاس جو برکت ہے اس کو تھامے رہیں۔ گناہ آپ کی برکت کو فوراً سے ڈرین آؤٹ کر دیتا ہے۔ جو ہی گناہ آپ کرتے ہیں آپ کی برکت لیک ہو جاتی، ڈرین ہو جاتی۔ اس لیے خداوند میں خوش رہیں۔ آئیں ہم سب کھڑے ہو جائیں اور دعا مانگنا شروع کریں۔